حمیدہ کے والد میرے ابو کے دور کے کزن تھے۔ روز کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار شادی بیاہ میں ان لوگوں سے سامنا ہوتا تو دعا سلام ہو جاتی۔ حمیدہ نے جب ایف اے کے بعد سی ٹی سی کی سند حاصل کر لی تو اس نے ملازمت کی تلاش کرنا شروع کی۔ میرے بڑے بھائی عادل ان دنوں جام پور سے آگے ایک دیہاتی اسکول میں ماسٹر لگے ہوئے تھے۔ حمیدہ کے والد نے میرے ابا جان سے کہا کہ عادل سے کہو اگر کسی گرلز اسکول میں ٹیچر کی سیٹ خالی ہو تو حمیدہ کے لیے کوشش کریں۔ عادل بھائی نے جب ایجوکیشن آفس سے معلومات لیں تو کلرک نے بتایا کہ ایک سیٹ خالی ہے۔ جو ٹیچر اس سیٹ پر تھی اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اسلام آباد چلی گئی ہے۔ خالی اسامی پر حمیدہ کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ بھائی نے والد کو بتا دیا اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سیاسی سفارش سے وہ سیٹ حمیدہ کو دلوا دی۔ جس اسکول میں حمیدہ کی تعیناتی ہوئی تھی وہ شہر سے آگے ایک دیہات میں واقع تھا۔ راستہ کچا اور کافی دور تھا، پیدل چلنا پڑتا تھا۔ وہاں کسی سواری کا جانا مشکل تھا کیونکہ کھیتوں کے درمیان ناہموار پگڈنڈیوں پر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی تھی۔ اب ایک ہی حل تھا کہ یا تو روزانہ کوئی شہر سے سائیکل پر اسے اسکول لے جائے یا پھر اسی دیہات میں اس کی رہائش کا بندوبست ہو جائے جہاں پر اسکول واقع تھا۔ عادل بھائی اس دوران شہر کے بوائز اسکول میں ٹیچر لگ گئے تھے۔ مسافت کی تھکن سے بچنے کے لیے انہوں نے وہیں کرائے کا ایک گھر لے کر اس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب مسئلہ صرف حمیدہ کا تھا۔ اس کے والد نے درخواست کی کہ عادل حمیدہ کی رہائش کا بندوبست کر دے کیونکہ روز اسکول سے آنا جانا ان کی بیٹی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ بوڑھے آدمی تھے، خود بھی ساتھ آنے سے قاصر تھے۔ بھائی عادل نے علاقے کے نمبردار سے بات کی۔ گرلز اسکول میں 2 کوارٹرز عملے کے لیے بنے ہوئے تھے جو خالی پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک حمیدہ کی رہائش کے لیے مختص کرا دیا گیا۔ اسکول کی مائی نے اس کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تاکہ حمیدہ اکیلی نہ رہے۔ ارد گرد دیہاتیوں کے گھر تھے جن کی بچیاں اسکول پڑھنے آتی تھیں۔ وہ لوگ بھی اپنی استانی کا خیال رکھتے۔ غرض کے حمیدہ کو دیہاتی اسکول میں ملازمت کے ساتھ ساتھ رہائش کی اچھی سہولت بھی میسر آ گئی۔ حمیدہ جب پہلی بار اسکول آئی تو اپنے والد کا رکا بھی لائی جو انہوں نے عادل بھائی کے نام لکھا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ میری بیٹی کی یہ پہلی جوائننگ ہے، اسے پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں، آپ اس کی مدد کیجیے گا اور خیال رکھیے گا۔ بھائی کو رکا ملا تو وہ حمیدہ کی رہائش پر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اسکول کی چپڑاسن آئی تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عادل ہے، حمیدہ بی بی ہماری عزیز کی بیٹی ہیں، ان کے والد کی ہدایت پر آیا ہوں کہ معلوم کروں حمیدہ کو کوئی پریشانی تو نہیں، اگر کسی سلسلے میں میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ چپڑاسن نے جا کر حمیدہ کو بتایا، وہ دروازے پر آ گئی اور بولی ماسٹر صاحب اندر آ جائیں۔ کوارٹر کے برآمدے میں 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز رکھی تھی۔ حمیدہ نے عادل بھائی کو بیٹھنے کو کہا، مائی کچن میں شربت بنانے چلی گئی۔ تبھی حمیدہ بولی ماسٹر صاحب مجھے پڑھانے کا بالکل تجربہ نہیں، آپ سے بچیوں کو پڑھانے سے متعلق ضروری ہدایات لینا چاہتی ہوں۔ عادل بھائی نے اسے بنیادی باتیں سمجھائیں اور رجسٹر پر حاضری لگانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس دن بھائی نے اسے پہلی بار دیکھا۔ حمیدہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر اس کی ادائیں دل برانہ تھیں اور بے تکلفی سے ہنسنے کا انداز بھی خوب تھا۔ عادل نے تبھی اس لڑکی کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کیا کیونکہ وہ واقف کار کی عزیزہ تھی جس کا ان کے دل میں کافی احترام تھا۔ اب وہ اکثر بھائی کو بلا بھیجتی، گھر کے اندر عزت سے بٹھاتی اور جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہوتی تو عادل سے کہتی۔ بھائی سے اکثر حاضری رجسٹر چیک کرواتی۔ اس دوران وہ باتوں باتوں میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی جاتی۔ تبھی عادل نے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو استاد کا شاگرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس خاتون سے لیے دیے رہ کر بات کرتے، 3 بار بلاتی تو 1 بار جاتے۔ اس رویے کی وجہ سے اس کی ہمت زیادہ نہ بڑھ پائی اور وہ حد میں رہی۔ اب وہ ہمارے گھر طوائف بھجوانے لگی۔ موقع ملتا تو جہاں ملاقات ہوتی بہانے سے عادل بھائی کی شادی کی بات چھیڑ دیتی۔ عادل نے اپنا رویہ مزید سخت کر لیا۔ اب وہ مایوس ہو گئی اور بہانے بہانے سے بلانا چھوڑ دیا۔ جب کافی دن گزر گئے تو بھائی ایک روز خود اس کی طرف چلے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے رویے سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس روز جب عادل اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑوس میں گانے چل رہے تھے۔ یہ سن کر حمیدہ بے اختیار بولی، اس پگلی کو کیا خبر کہ دل توڑنے والوں کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا،
یہ اچھا موقع تھا۔ عادل بھائی نے اس سے کہا، پڑھی لکھی ہو کر بھی تم کیسی باتیں کہہ دیتی ہو؟ شاید تم پر خراب لٹریچر کا اثر ہے، ورنہ ایک معلمہ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی کا اختیار تمہارے والدین کے ہاتھ میں ہے۔ خود کو کیوں ایسی ویسی سوچوں میں الجھائی رکھتی ہو؟ کسی دن کوئی روگ لگا کر بیٹھ گئی تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی کی اس بات کا نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ بولی، ماسٹر صاحب، آپ شاید جذبات سے عاری انسان ہیں، جانے کیوں میرے منہ سے نکلی بات کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے اس کے پاس جانا ہی ترک کر دیا۔ جان گئے تھے کہ اس لڑکی کا خیال رکھنا بیکار ہے، یہ خود اپنا خیال رکھنے والوں میں سے ہے، سمجھانے سے یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھے گی، اس کو بات اس وقت ہی سمجھ جائے گی جس دن یہ چوٹ کھائے گی۔ چند دن بعد بھائی کو ڈاک خانے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حمیدہ پوسٹ ماسٹر صاحب کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہے اور چائے پی رہی ہے۔ عادل کو دیکھ کر گھبرا گئی، فوراً اٹھی اور عمارت سے نکل گئی۔ بھائی نے بلال سے پوچھا، یہ کس سلسلے میں آئی تھی؟ بلال بولا، اپنے کسی کام کے سلسلے میں۔ کیوں؟ کیا آپ کو اس کا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ ہم یہاں شہر سے دور اکیلے پڑے ہیں، دل بہلانے کو کچھ تو سامان چاہیے۔ عادل کو اس کی یہ بات سن کر بری لگی، لیکن صرف اتنا کہا، ہاں بھائی مزے کر لو، میرا اس لڑکی سے کیا واسطہ، یہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے۔ تبھی بلال بولا، بھائی بلا وجہ شک مت کرو، یہ اپنا آرڈر وصول کرنے آئی تھی۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد حمیدہ کے عمر رسیدہ والد نے بھائی کو بلا بھیجا۔ ان کی حالت بری تھی، آواز بھاری اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ بولے، بیٹا، حمیدہ گھر آئی تھی، بتایا کہ وہ کسی دفتری کام سے ایجوکیشن آفس جا رہی ہے، لیکن صبح گئی اور واپس نہ آئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ میں آفس گیا تو آفس بند تھا، وہ رات کو گھر نہیں آئی۔ میں نے جام پور میں ایک رشتے دار کو فون کیا، اس کے اسکول سے پتہ کروایا، وہ وہاں بھی نہیں پہنچی، تو پھر وہ گئی کدھر؟ اسی فکر سے گھلا جا رہا ہوں۔ اتوار کی وجہ سے آج بھی دفتر بند ہے، تمہیں کچھ علم ہو تو میری پریشانی دور کر دو۔ بھائی نے لا علمی کا اظہار کیا، انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ دوسرے روز شام کو حمیدہ کے والد نے بھائی کو فون کیا کہ حمیدہ اپنی ہیڈ مسٹریس کے ہمراہ ملتان چلی گئی تھی اور اب واپس آ گئی ہے۔ ہمیں دال میں کچھ کالا لگا، تاہم بھائی نے انہیں تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں، محکمے کا کوئی کام ہوگا۔ بڑے میاں نے جواب دیا، ارے بیٹا، لڑکی کے والدین کو تو پریشانی ہوتی ہے، زمانہ خراب ہے، اسکول سے باہر دفتر کا کوئی کام ہو تو آپ کو اسے مطلع کرنا چاہیے تھا۔ بھائی نے کہا، بزرگوار، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ عادل بھائی نے سوچا کہ پتہ کروں اس بات میں کہاں تک صداقت ہے۔ انہوں نے اسکول سے معلومات حاصل کی اور پھر ایجوکیشن آفس سے بھی پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نہ تو دفتر گئی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ ملتان۔ اب ان کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ کسی غلط راہ پر چل نکلی ہے۔ میرے کہنے پر بھائی نے حمیدہ سے ملاقات کی، کیونکہ وہ ہیڈ مسٹریس کو بتا چکی تھی کہ ماسٹر عادل میرے عزیز ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارے والد صاحب کو آگاہ کر دوں گا کہ تم جھوٹ بول کر اسکول سے غائب رہتی ہو۔ حمیدہ نے جواب دیا، میں میڈم کے ساتھ دفتری کام سے ملتان ہی گئی تھی۔ اس نے اپنے جھوٹ کو دوبارہ دہرایا۔ عادل بھائی بولے، میں تمہاری میڈم سے معلوم کر چکا ہوں، اب مزید جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم مجھ سے بھی ہمدردی کی کوئی امید نہ رکھنا، تمہاری میڈم تو اس روز ایجوکیشن آفس میں تھیں۔ یہ سن کر حمیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اب کی بار اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ ماسٹر عادل، آپ بہت اچھے اور شریف انسان ہیں، میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہ کر کے بہت برا کیا۔ دراصل میں غلط سوچوں کا شکار ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرے والدین میری شادی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں۔ میں سوچتی تھی کہ کب تک نوکری میں عمر ضائع کرتی رہوں گی، کچھ اپنی مدد آپ کرنا چاہیے تاکہ صحیح عمر میں گھر بس جائے۔ انہی سوچوں میں پریشان ہو کر میں نے ایسا قدم اٹھا لیا جس کا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ رسوائی اور پچھتاوا میرا پیچھا کر رہی ہیں، آپ ہی مجھ کو ان لوگوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس روز میں بلال کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بلال نے مجھے پے آرڈر وصول کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آپ میرے محکمے کے آدمی ہیں اور ابا جان کے عزیز بھی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو اس بارے میں بتاتی،
لیکن آپ کو خبر کرنے کی بجائے خود چلی گئی کیونکہ بلال کا دوست مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا بلال سے کہوں گی کہ وہ اسے سمجھا دے۔ جب وہاں گئی تو بلال نے کہا میں آپ کو گھر بھی بھیج سکتا ہوں لیکن تنویر آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑی منت کی تھی کہ میں آپ کو یہاں بلا لوں۔ اب آپ کی مرضی اس سے بات کریں یا نہ کریں۔ میں برابر والے کمرے میں گئی، وہاں تنویر بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً سمجھ گئی کہ وہ کیوں بلوا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا خدا کے لیے خفا مت ہونا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو گرلز اسکول کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے دیہات میں پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں ہیں، یہاں آپ واحد پڑھی لکھی ہیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اپنے ایک شناسہ کو آپ کے والد کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کی منگنی بچپن میں ہو چکی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا میری منگنی ابھی تک کسی سے نہیں ہوئی، شاید ابا جان کو آپ کا رشتہ منظور نہیں، تبھی ایسا کہہ دیا ہوگا۔ تنویر بولا میں نے پوسٹ آفس کی نوکری چھوڑ دی ہے کیونکہ اچھی رقم پس انداز کر لی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ملتان میں ایک اچھا سا جنرل سٹور کھول لوں گا، وہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہاں تھوڑی سی تنخواہ میں رکھا ہی کیا ہے، انسان اپنے بزنس سے ہی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کی باتوں کا میں نے برا نہیں منایا کیونکہ بطور جیون ساتھی مجھے بھی کسی اچھے انسان کی تلاش تھی۔ تنویر صورت و شکل سے بھی اچھا تھا، میں نے اس سے اقرار کر لیا اور پھر ہماری خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ہم دیہات سے باہر نزدیکی شہر میں ملنے لگے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا آپ ایجوکیشن آفس جانے کا بہانہ کر کے میرے ساتھ چلیں، ہم ملتان چلے جائیں گے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ مجھے ملتان اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ کہنے لگا یہ اچھا موقع ہے، آج یہاں رہو، کل صبح ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیں گے، بعد میں تمہارے گھر والوں کو راضی کر لوں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ رات میں نے اس کے دوست کے مکان میں گزاری، مگر کس طرح یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ تنویر اپنے دوست کے ساتھ برابر والے کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنویر اس کمرے میں نہیں آیا جہاں میں تھی تو میں نے دروازے پر کان لگائے۔ تنویر کا دوست اسے رقم دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے تمہارے لیے جان جوخم میں ڈال کر یہ کھیل کھیلا ہے اور تم مجھے اتنی کم رقم دے رہے ہو۔ حالانکہ حمیدہ غیر شادی شدہ ہے، اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس کی پاک بازی کی طرف ہاتھ بڑھا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم میرے دوست ہو اور میں تمہاری خواہش پر اس کو یہاں لے آیا ہوں۔ مگر جو رقم اس کام کے بدلے مجھے دے رہے ہو وہ تو میری محنت کا عشر و عشیر بھی نہیں۔ جانتے ہو اس وقت مجھ کو لڑکی کے ورثہ اور پولیس دونوں سے کتنا خطرہ ہے۔ میں اس کو اتنے کم داموں میں تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ مجھے اتنی رقم تو دو کہ ملتان سے بھی آگے کہیں نکل جاؤں، ورنہ میں پھنس گیا تو جان پر بن جائے گی۔ آخر تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ کم از کم 10 لاکھ۔ 10 لاکھ؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، جبکہ حمیدہ خوبصورت بھی نہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مسئلے حور ہے، لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں، خوش شکل ہے، اور تم جو رقم دے رہے ہو اتنی قیمت میں تو ایک کالی بدصورت دیہاتی لڑکی بھی نہیں ملتی۔ 10 کی تو یہ آگے نہیں بکے گی، بس 4 لاکھ کافی ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ تنویر نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا، دھوکا نہیں بلکہ ظلم کہنا بجا ہوگا۔ سوچا مکان کے صحن میں جو سیڑھی پڑی ہے اس پر چڑھ جاؤں اور باہر کو کود جاؤں، مگر وہ لوہے کی بھاری سیڑھی بھلا مجھ سے کہاں اٹھتی، جبکہ آواز ہونے سے یہ لوگ مجھ کو پکڑ لیتے۔ نہ چار کمرے میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ تمام رات یہاں سے نکلنے بھاگنے کی تدبیریں سوچتی رہی۔ کچھ دیر گزری کہ تنویر نے دروازہ بجایا لیکن میں نے نہ کھولا۔ اس کے دوست نے کہا رہنے دو، زیادہ شور ہوا تو پڑوسی چونک جائیں گے، شاید سو گئی ہے، سونے دو، اور آج کی رات عافیت سے گزرنے دو، صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں کہاں سو رہی تھی، دم سادے پڑی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات تو بیت چکی تھی، سوچوں میں صبح ہو گئی۔ میں نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ دونوں ناشتے کا بندوبست کرنے چلے گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا، صحن میں پڑی سیڑھی بھاری تھی اور یہ برونی دروازے کو باہر سے مقفل کر گئے تھے۔ میں نے دیوار کے باہر صحن میں آگے درخت کا جائزہ لیا جو زیادہ اونچا نہ تھا، شاخیں نیچے کو جھول رہی تھیں۔
थोड़ी सी तगो दो के बाद दरख्त पर चढ़ने में कामयाब हो गई। बाहर झांका, सुबह का वक्त था। गली में कोई भी ना था। अल्लाह का नाम लेकर छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से नीचे मिट्टी की ढेरी थी, इस पर जा गिरी। चोट आई मगर ज्यादा नहीं। इस वक्त दिल पर खौफ छाया था। चोट का दर्द भी महसूस ना हुआ। इधर उधर देखा, अजनबी जगह, रास्ता भी ना मालूम। किधर जाऊं? सामने छोटी सी तंग गली थी, इधर को चली। आगे मैदान था। वहां देखा तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का बोर्ड नजर आया। हालांकि 6:30 बजे का टाइम था, लेकिन गेट खुला था। हिम्मत करके स्कूल की इमारत में जा घुसी। अभी कोई नहीं आया, लेकिन एक माई सफाई कर रही थी। मैंने इसे आवाज दी, अम्मा इधर कोई है? वो बोली, हाँ मैं हूँ। उस्तानिया 7:30 बजे आएंगी। लेकिन आप कौन है? मैं भी उस्तानी हूँ, दूसरे शहर से आई हूँ। अभी वैगन से उतरी हूँ। तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस कब आएगी? 8 बजे स्कूल लगता है, तभी बच्चे भी आ जाते हैं। आप अंदर इंतजार कर लें, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। मैंने तुम्हारी हेडमिस्ट्रेस से मिलना है। इनका घर कितनी दूर है? यहाँ से दूर नहीं, बराबर वाली गली में है। मुझे इनके पास ले चलो। ठीक है, लिए चलती हूँ। इसने चादर लपेटी और मेरे साथ हुई। तकरीबन 7 मिनट में हम मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। मैंने हेडमास्टरनी से तारुफ करवाया। बताया कि फलां देहात में तैनात हूँ, किसी काम से आई हूँ और मुश्किल में फंस गई। मुझको बस के अड्डे पहुंचा दें। वो बोली, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता कर लो, मैं तुमको अड्डे पहुंचा दूंगी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। इस मेहरबान खतून ने चपरासी को कहा कि इनको वैगन में बिठा कर आना। जब हम अड्डे पर आए, वैगन तैयार थी। मेरे बैठते रवाना हो गई। खुदा का शुक्र कि मैं सलामत आ गई। मास्टर रादिल आप सच कहते थे कि आजकल किसी पर इतबार करना हमाकत है। ज्यादातर मर्द औरत से ज्यादा इसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के तालिब हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप की लाज सलामत रखी। आप एक शरीफ आदमी हैं। काश मैं आपकी नसीहत का एहतराम कर लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता। हमीदा की रुदात भाई की जुबानी सुनकर अम्मी और मैं तो दंग रह गए। सच है, तनवीर जैसे मर्द ही मर्द जात को औरत की नजर से गिरा देते हैं। बहरहाल हमीदा ने भी तो कुछ कम बेवकूफ़ी से काम ना लिया था। हालात ने इसको ऐसा सबक दिया कि उम्र भर ना भुलाया होगा। शादी का एक वक्त मुकर्रर है। शादियां इस तरह से नहीं होती जैसे हमीदा करने चली थी। अगर हो भी जाएं, तो इनमें से अक्सर का अंजाम अच्छा नहीं होता। अपने वालदैन पर हमेशा भरोसा रखो। वो यकीनन किसी अच्छे रिश्ते के इंतजार में होंगे। अम्मी ने भी हमीदा को समझाया। हमीदा के लिए इसके वालदैन को एक अच्छा रिश्ता मिल ही गया। वो ब्याह कर अपने घर चली गई। हमने शुक्र अदा किया कि ये बात नहीं खुली, वरना इसकी बहुत रसवाई हो जाती। अगर ये बात इसके शोहर के कानों तक पहुंच जाती, तो हमीदा की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जानी थी। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।